اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من اوفی بعہدہ، کیوں نہیں جو کوئی پورا کرے اپنا اقرار، واتقی اور وہ پرہیزگار ہے، فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ کو محبت ہے پرہیزگاروں سے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو لوگ مول لیتے ہیں اللہ کے اقرار پر، وایمانہم اور اپنی قسموں پر، ثمنا قلیلا تھوڑا سا مول، اولئک لا خلاق لہم، ان کا کچھ حصہ نہیں، فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ، آخرت میں اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ، ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اور نہ نگاہ کرے گا ان کی طرف قیامت کے دن اور نہ پاک کرے گا ان کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے واسطے عذاب ہے دردناک۔ ربط آیات اوپر وَيَقُولُونَ سے اہل کتاب کے دعویٰ کی تکذیب مذکور تھی، آگے ان آیات کی اسی تکذیب کی تاکید اور ایفائے عہد کی فضیلت اور نقض عہد کی مذمت کی تصریح ہے۔ خلاصہ تفسیر، خائن پر الزام کیوں نہ ہوگا؟ ضرور ہوگا، کیونکہ اس کے متعلق ہمارے یہ دو قانون ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص اپنے عہد کو، خواہ وہ عہد اللہ تعالیٰ سے ہوا ہو یا بشرط جواز کسی مخلوق سے پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تو بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں ایسے متقیوں کو۔ اور دوسرا قانون یہ ہے کہ یقیناً جو لوگ معاوضہ یعنی نفع دنیوی لے لیتے ہیں بمقابلہ اس عہد کے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، مثلاً انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا، اور بمقابلہ اپنی قسموں کے، مثلاً حقوق العباد و معاملات کے باب میں قسم کھا لینا، ان لوگوں کو کچھ حصہ آخرت میں وہاں کی نعمت کا نہ ملے گا، اور نہ خدا تعالیٰ ان سے لطف کا کلام فرمائیں گے، اور نہ ان کی طرف نظر محبت سے دیکھیں گے قیامت کے روز، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب تجویز ہوگا۔ معارف و مسائل، عہد کی تعریف اور اس کے خلاف کرنے والے پر چند وعیدیں۔ عہد اس قول کا نام ہے جو فریقین کے درمیان باہمی بات چیت سے طے ہوتا ہے، جس پر جانبین کو قائم رہنا ضروری ہوتا ہے، بخلاف وعدہ کے کہ وہ صرف جانب واحد سے ہوتا ہے، یعنی عہد عام ہے اور وعدہ خاص ہے۔ ایفائے عہد کی قرآن و سنت میں بہت تاکید آئی ہے، چنانچہ اوپر کی آیت نمبر 77 میں بھی عہد کی خلاف ورزی کرنے والے پر 5 وعیدیں مذکور ہیں۔ نمبر 1، ان کے لیے جنت کی نعمتوں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق دبایا تو اس نے اپنے لیے آگ کو واجب کر دیا۔ راوی نے عرض کیا کہ اگر وہ چیز معمولی سی ہو تب بھی اس کے لیے آگ واجب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اگرچہ وہ درخت کی سبز ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ رواہ مسلم بحوالہ مظہری۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ان سے خوش کن بات نہیں کریں گے۔ نمبر 3، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ نمبر 4، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ عہد کے خلاف کرنے کی وجہ سے عبد کا حق تلف ہوا ہے، اور حق العبد کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ نمبر 5، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔